وہ ناشتے کی میز سے اٹھ رہی تھی جب اس نے اپنے ابا کو دیکھا۔ مسکرا کر اسے سلام کیا تھا اور اپنا سر اس نیت سے آگے کیا تھا کہ وہ ہاتھ رکھیں گے، مگر انہوں نے ہاتھ کیا رکھنا تھا، سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ آپا آ رہی ہیں راشدہ، اس کو بولو تیار ہو کر نیچے آ جائے، انہوں نے سامنے بیٹھی راشدہ سے کہا تھا جو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اس نے مسکرا کر واپس برتنوں کو دیکھا تھا اور برتن دھونے لگی تھی، پھر برتن دھو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب تک تو سرجری ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بڑبڑایا تھا اور فون کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر عامر کی 8 مس کالز تھیں، اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے فون کال ملائی تھی مگر انہوں نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کبھی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اللہ میرا حوصلہ ٹوٹنے مت دینا اس بار، اللہ پاک اس انسان کو زندگی دینا جس نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے۔ نہیں ہے میری قسمت میں وہ تو نہ صحیح، مگر اسے کچھ نہ ہو، اسے میری بھی زندگی لگا دینا۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، اسی دوران موبائل پہ کال آئی۔ وہ جھٹکے سے رکی تھی، کال ڈاکٹر عامر کی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال اٹھائی تھی۔ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں بچے، اللہ پاک نے اسفندیار کو نئی زندگی سے نوازا ہے۔ ان کے یہ الفاظ تھے یا اس کی نئی زندگی کی لہر جو اس کے پورے جسم میں دوڑی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر ہمت جیسے کھو بیٹھی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر عامر، ہیلو ڈاکٹر عامر نے کہا تھا۔ اسفندیار ٹھیک ہے اب؟ وہ بس یہی بول پائی تھی۔ جی الحمدللہ، کچھ ہی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، پریشان مت ہوں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا۔ کاش سب ٹھیک ہو سکتا۔ اس نے کال بند کر دی تھی، خوشی سے تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی، اس نیت سے کہ جو ہو رہا ہے وہ اسے روک دے گی، مگر اس نے دیر کر دی تھی، بہت دیر۔ اندر سے کچھ باتوں کی آواز پر وہ رکی تھی۔ دیکھ لو جہانگیر، شادی کی تاریخ تو دے دی ہے تم نے، اب یہ نہ ہو تمہاری بیٹی پھر گھر سے بھاگ جائے۔ اکبر کی ماں کی آواز تھی۔ ارے آپا، میرا خون ہوتی تو میں ایسا کبھی نہ کرنے دیتا اس کو۔ اس عورت کے کہنے پر اس بوجھ کو اپنے سر پر ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کس کا خون ہے، جہانگیر کی آواز گونجی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کے قدموں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ ہاں تو جب اس کو طلاق دی تھی اس کو بھی پھینکتے اس کے سر پر، انہوں نے کہا تھا۔ ارے وہ لے کر ہی کب گئی اسے، وہ تو مجھے ترس آ گیا، اوپر سے اماں کی آخری خواہش یاد آ گئی، ورنہ اس کو اس یتیم خانے میں واپس پھینکا تھا۔ جہانگیر نے کہا تھا۔ وہ کون تھی؟ ایک سوالیہ نشان۔ وہ تو اس امید پہ زندہ تھی کہ شاید کبھی اس کے باپ کو اس پر ترس آ جائے گا اور وہ اسے وہ محبت دیں گے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ آج وہ زندگی بھر کی ساری امیدوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا دیکھ رہی تھی۔ چھپ کر باتیں کیوں سن رہی ہو، اندر آ کر بیٹھ جاؤ، راشدہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، منہ سے وہ کچھ لفظ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ سچ تم پر کھلنا ہی تھا، اچھا ہوا آج ہی کھل گیا، جہانگیر نے سختی سے کہا تھا۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر صرف ہونٹ ہل رہے تھے، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں کھڑی ہو، جہانگیر نے کہا تھا۔ وہ اپنا جسم گھسیٹتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ چیخی تھی زور سے، پھر بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے منہ پر بھر لی تھی۔ وہ اپنے اندر کے شور کو باہر آنے سے روک رہی تھی، وہ شور جو 22 سالوں سے اس کے اندر قید تھا، مگر آج وہ ساری حدیں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب پال نہیں سکتے تھے تو کیوں لے کر آئے مجھے، وہ چیخی تھی۔ رہنے دیتے مجھے وہاں، کم از کم مجھے یہ تکلیف تو نہ ہوتی، کیوں لے آئے تھے مجھے، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں ہی نہیں رہی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی چیختے ہوئے اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگتی۔ جب چیخ چیخ کر تھک گئی تو وہیں بیڈ پر سر رکھ لیا۔ ایک دم فون بجا تھا، ڈاکٹر عامر کا نمبر تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹا یہ اسفندیار سے بات کرو، ڈاکٹر عامر نے اسفندیار کو فون دیا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ کیسی ہیں آپ، اسفندیار نے پوچھا تھا۔ ٹھیک، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا سرجری کامیاب ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کال کروں گا اور آپ کو وہ کہوں گا جو اس دن نہیں کہہ پایا تھا۔
اسفندیار نے کہا تھا، اور وہ خاموشی سے صرف سن رہی تھی۔ وہ اپنی ہوش میں ابھی بھی نہیں تھی۔ مناہل شادی کریں گی مجھ سے؟ اسفندیار نے کہا تھا۔ مناہل نے بیڈ سے سر اٹھایا تھا اور موبائل کو کان سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر موبائل کو کان سے لگا کر زور سے کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ شادی؟ مناہل آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ابھی تو ٹھیک ہوئی ہوں۔ تم سب کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں جو تم لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ وہ میرا باپ ہی تھا، سوری باپ نہیں، جہانگیر صاحب ہی تھے جن کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گئی۔ اب سوچنا بھی نہ کہ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کی باتوں میں بھی آؤں گی۔ نہیں سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ خدا ہو جو میری زندگی کا فیصلہ کرو گے، ایک وہ شخص جو میرا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو ایک اب تم آ گئے ہو جس کو محبت ہے مجھ سے۔ اس نے بات کے اختتام پر ایک دفعہ پھر کہکا لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی جو میں تم جیسے لوگوں کی محبت سے پناہ مانگتی تھی، کیونکہ انسان اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ انہیں چاہا جائے۔ یہاں تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کر آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لفظ محبت سے ہی نفرت ہے مجھے۔ وہ مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اور رہی بات دوستی کی، تو اس سے بھی میرا دل بھر گیا ہے، اتر گیا ہے ہر رشتہ میرے دل و دماغ سے۔ اس لیے جان چھوڑ دو میری، اب سمجھ آئیے میری بات؟ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے غصے سے کہا تھا اور کال بند کر دی تھی۔ زور سے دیوار میں فون مارا تھا۔ فون کافی حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، ٹھیک 10 دن بعد نکاح تھا اس کا، اور اس بار اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ آخر لڑتی بھی تو کس سے اور کس کے لیے؟ جس سے لڑنا تھا وہ اس کا باپ نہیں تھا، اور جس کے لیے لڑنا تھا یہ اس کے لائق نہیں تھی۔ بس یہی سب سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ روز اٹھتی، سارا دن کام کرتی اور سو جاتی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اسفندیار نے پھر دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ شاید اس کو بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو گیا تھا۔ کنول، حارث، حاشر، کسی نے بھی تو رابطہ نہیں کیا تھا اس سے۔ شاید ان کی زندگیوں میں میری اتنی ہی اہمیت تھی بس۔ خیر، اچھا ہی ہے، میں نے اب اللہ کی رضا کو قبول کر لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے لیے جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ جتنا رونا تھا رو لیا، اب بس۔ وہ خاموش کھڑی کھڑی آسمان کے تارے دیکھنے لگی تھی۔ ماموں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں مناہل کو بازار لے جاؤں، شادی کا جوڑا خریدنا ہے۔ اکبر نے جہانگیر سے پوچھا تھا۔ ہاں لے جاؤ، میں بھیجتا ہوں اسے، تم بیٹھو، انہوں نے کہا تھا، اور کچن میں گئے تھے۔ مناہل کے پاس گئے تھے۔ اکبر آیا ہے تمہیں بازار لے جانے، جاؤ تیار ہو کر آؤ، اور سنو تمیز سے رہنا اس کے ساتھ۔ مناہل ان کی آواز پر پلٹی تھی اور سر ہلا کر اوپر کی طرف پڑی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آئی تھی۔ اچھا ماموں ہم چلتے ہیں۔ اکبر مناہل کو دیکھ کر کھڑا ہوا تھا اور بولا تھا، اور یہ لوگ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زبان اسلام آباد ہی چھوڑ آئی ہو کیا؟ پہلے تو اتنا ٹٹر بولتی رہتی تھی۔ اکبر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیوں کر رہے ہو مجھ سے شادی؟ وہ اپنی سائیڈ کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بچپن کی منگ ہو تم میری، تم سے نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ اکبر نے کہا تھا۔ ایک مشورہ دوں؟ مناہل نے اسے دیکھا تھا اور کہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا تھا۔ شادی مت کرو مجھ سے، تمہاری زندگی برباد کر دوں گی میں، تمہاری ایک ایک سانس حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال دوں گی، مناہل نے کہا تھا۔ اکبر نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور اپنے برابر بیٹھی مناہل کو دیکھا تھا، اور سختی سے اس کے بال پکڑے تھے۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ جان تو تمہاری میں نکالوں گا، وہ بولا تھا، اور مناہل نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ اکبر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے طنزیہ مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک باپ کی اولاد ہو نا تو اگلی بار ہاتھ لگا کر دیکھنا، تمہارا ہاتھ نہ توڑ دیا تو مناہل رانا نام نہیں میرا، مناہل نے کہا تھا، اور گاڑی سے اتر کر رکشہ روکا تھا۔ اکبر ہکا بکا رہ گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ اب وہ رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اکبر نہیں آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو جہانگیر سے پوچھا۔ نہیں، وہ اس نے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بہت ہو گیا، بہت کر لیا میں نے برداشت، اب اور نہیں۔ وہ غصے سے دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر بولی تھی، ساتھ ہی دستک ہوئی تھی۔ آپ ہی میں آ جاؤں؟ وہ سعد تھا۔ آ جاؤ سعد، کیا چاہیے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سعد نے کہا تھا۔ جی بیٹھو، مناہل نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟
سعد نے پوچھا تھا۔ کیا سب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ یہ شادی، شروع سے اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، اب یہ کر کر آپ اپنی باقی زندگی برباد کر لیں گی، مت کریں یہ شادی۔ سعد نے کہا تھا۔ مناہل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ میں ادھر اتنا پریشان ہوں۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤں ان سب سے؟ نام کے ہی صحیح، باپ تو ہیں وہ میرے، اس نے کہا تھا۔ تو پھر آپ اکبر سے شادی کر لیں گی؟ سعد نے پوچھا تھا۔ شادی ہونی ہے یا نہیں میں یہ تو نہیں جانتی، مگر یہ بات تم بھی جان لو، اس بار میں اپنے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گی، مناہل نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور تم میری فکر چھوڑو، مجھے بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آپ ہی مجھے خوف آ رہا ہے آپ سے، سعد نے کہا تھا، اور اس نے کہکا لگایا تھا۔ ابھی تو پوری دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کروں گی، دیکھتے جاؤ، مناہل نے کہکا لگا کر کہا تھا۔ اسی دوران جہانگیر وہاں آئے تھے۔ اکبر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تم نے؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ سعد نے مناہل کو دیکھا تھا۔ کسی کو کوئی بات سمجھانے کو اگر بدتمیزی کہتے ہیں تو جی کی ہے میں نے، مناہل بولی تھی، اور سعد کے ساتھ ساتھ جہانگیر نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، اکبر دوسرے دن ہی گھر چھوڑ جائے گا تمہیں، جہانگیر نے کہا تھا۔ چلو جی، ایک کام کریں، پھر اتنا خرچہ کرنے سے پہلے آپ بات کر لیں اس سے، اگر 2-3 دنوں میں اس نے واپس چھوڑ کر جانا ہے تو آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا، آپ کے اکلوتے بیٹے کے کام آئے گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زبان درازی کرتے ہوئے یہ مت بھولا کرو، کتنے احسان ہے میرے تم پر، اگر تمہیں وہاں سے نہ اٹھا کر لایا ہوتا تو وہیں پڑی پڑی مر جاتی۔ احسان مند ہوں میں آپ کی، اسی لیے تو اس گھٹیا سے چپ چاپ شادی کر رہی ہوں، اس نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا تھا۔ میں تمہارا، انہوں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، سعد نے فوراً انہیں روکا تھا۔ بابا چلیں یہاں سے، مناہل نے مسکرا کر ان کو جاتے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کاش آپ نہ لائے ہوتے مجھے اور میں وہاں پڑی پڑی مر گئی ہوتی، یہ روز روز مرنے سے تو بہتر ہی تھا۔ اس نے اپنے الٹے ہاتھ سے اپنی گال پہ آئے آنسو صاف کیے تھے۔ بلڈ پریشر چیک کرو آ کر اپنے باپ کا، راشدہ بیگم نے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور بولی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ اس نے کھانا چھوڑ کر پوچھا تھا۔ جب تک تم اس گھر میں ہو کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، راشدہ بیگم بولی تھی۔ مناہل نے ان کی باتوں کو اگنور کیا تھا اور جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی تھی۔ ان کا بی پی بہت زیادہ لو ہے اور ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے ہیں، سب خیریت؟ تمہاری وجہ سے ہی ہے، راشدہ بیگم بولی تھی۔ آ کر مجھے سارے اعزاز دے دینا، آپ فی الحال ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں، مناہل نے کہا تھا۔ ان کو سہارا دیا تھا اور اٹھا کر بٹھایا تھا۔ کیسے لے جائیں؟ عرشوں سے فرشتے اتریں گے جو رکشہ لا کر دیں گے، کیونکہ ساتھ تو گھر پر رہیں گے، انہوں نے کہا تھا۔ آپ اتنے چھوٹے کاموں کے لیے فرشتوں کو زحمت نہ دیں، ان کو سنبھالیں، میں خود لے آتی ہوں، وہ بولی تھی اور بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی اور رکشہ لے کر آئی تھی۔ پھر راشدہ بیگم کے ساتھ مل کر اس نے جہانگیر کو سہارا دیا تھا اور رکشے میں بٹھایا تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب اکبر اپنی ماں کے ساتھ جہانگیر کی طبیعت پوچھنے آیا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے جہانگیر اپنا؟ اکبر کی ماں نے کہا تھا۔ جب پرایا بوجھ اٹھانے کا شوق ہو تو یہی حال ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں جو نکاح 10 دن بعد رکھا ہے وہ آج ہی کر کے ختم کریں، راشدہ بیگم بولی تھی۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر انہیں اور پھر اکبر کو دیکھا تھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ تو تم چاہتی ہو تمہارے گھر کی مصیبت ہم اپنے گھر لے لیں؟ اکبر کی ماں نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے اس کا دل چاہا تھا بھاگ جائے وہاں سے اور کسی ایسی جگہ پہ چلی جائے جہاں وہ اپنا نام، اپنی ذات سب بھول جائے۔ آپا مجھے بات کرنی ہے آپ سے، جہانگیر نے کہا تھا۔ ہاں بولو۔ 10 دن بعد جو شادی ہو رہی ہے، اگر وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ مناہل نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کسی مجرم کو اس کی آخری سزا سنائی جا رہی ہو، آگے بولو، اکبر کی ماں نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ 10 دن بعد ہونے والی شادی 1 ماہ لیٹ کر دیں، اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ مناہل اپنی جگہ پر سک بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو ماموں؟ ساری تیاریاں تو مکمل ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اکبر بولا تھا۔ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں اس کے ساتھ آج تک، میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے اپنی بیٹی کے ساتھ، اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے۔ ایک بار پھر سب کو جھٹکا لگا تھا۔ مناہل نے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے یہ سب دیکھا تھا۔ کیا سچ میں انہیں احساس ہو گیا تھا یا یہ ایک اور جھوٹ اور ایک اور دھوکہ تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔
یہ کیا کہہ رہے ہو جہانگیر؟ دماغ پر تو نہیں اثر ہو گیا؟ اکبر کی ماں بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، پر میں ابھی یہ شادی نہیں کروا سکتا، مجھے بس تھوڑا وقت دے دیں، جہانگیر بولا تھا۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم باپ بیٹی نے؟ کبھی بیٹی بھاگ جاتی ہے اور کبھی باپ مکر جاتا ہے۔ میرے اکبر کو کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، سنبھال کر رکھو اپنی آوارہ لڑکی کو۔ اکبر کی ماں غصے سے بولی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ ارے آپا بات تو سنیں نا، میں بات کرتی ہوں، جہانگیر سے آپ ناراض نہ ہو، راشدہ بیگم بولی تھی۔ اب بات کرنے کو رہ ہی کیا گیا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے میرا اور میرے بیٹے کا۔ یہ نخرے تب اچھے لگتے ہیں جب تمہاری اپنی بیٹی دودھ کی دھلی ہوئی ہو۔ اکبر کی ماں بولی تھی۔ آپا میری بات تو سنیں، جہانگیر نے کہنا چاہا تھا۔ بس کر دو جہانگیر، کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ اکبر اٹھو یہاں سے، انہوں نے کہا تھا اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رکو اماں، شادی تو میری اب اسی سے ہوگی، بے شک کل ہو یا 1 مہینے بعد۔ اتنا ذلیل میں اس لیے نہیں ہوا ماموں، پورے 1 مہینے بعد اب ملاقات ہوگی، جب میں بارات لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ، وہ بولا تھا اور اپنی اماں کے ساتھ اس گھر سے نکل گیا تھا۔